دل لگے گا انشاءاللہ۔ عابد خان بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ ٹائیفائڈ مجھے ہر سال ہوتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ بھی اس کے حاصل کیجئے گا، اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے کثرت کے ساتھ، بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ عابد بھائی ہیں دوسرے بھی، ان کا سوال یہ ہے کہ حالات بہت ٹائٹ ہے، تنگ دستی چل رہی ہے، تو کوئی ایسا راستہ ہو کہ راستہ نکل آئے؟ سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں روزانہ نماز مغرب کے بعد۔ اللہ اکبر۔ جسے تنگ دستی کا بھی خوف ہو نا، یہ پڑھے، اللہ پاک کی رحمت سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ حالات چاہے کتنے ہی سخت ہو جائیں، کتنے ٹائٹ ہو جائیں، آپ یہ پڑھیں سورۃ الواقعہ، اس کی برکتیں انشاءاللہ سے وجل آپ کو نظر آئیں گے۔ محمد فیضان بھائیوں پوچھ رہے ہیں کہ معدے کی تکلیف ہے، معدے میں درد رہتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں نا، کھانے کے ہر لقمے پر یا واجدو یا واجدو یا واجدو، ہر لقمے پر آپ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ سمجھ لو کھانا پیٹ میں جا کے نور اور بیماری دور کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ مسواک کی عادت آپ بنائیں سنت کی نیت سے، کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے نا، اس کا معدہ درست ہو جاتا ہے، امراض شکم دور ہو جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو معدہ الحمدللہ سے بہترین ہو جائے گا۔ اور سنت کے مطابق آپ چبا چبا کر اور بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت بنائیں، احتیاط کے ساتھ تھوڑا پرہیز بھی کریں کھانے پینے میں، اس طرح کی غذائیں کہ جس سے معدہ ڈسٹرب ہو، خراب ہو، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی محرم الحرام آنے والا ہے نا، محرم الحرام کے کچھ خاص وظیفے ہم نے لوگوں کی طرف سے سنے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ محرم الحرام کا کیا کوئی خاص وظیفہ ہے؟ محرم الحرام کی کئی وظائف ہیں نا۔ اچھا، صحیح، دو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کروں گا، اور پہلا جو روحانی علاج ہے نا، اس عمل کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی یکم محرم الحرام کو اس روحانی علاج پر عمل کر لے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ صرف اس دن؟ اسی دن نہیں، پورا سال وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، یعنی پورا سال شیطان اس سے نا امید ہو جائے گا، ایسا عمل ہے۔ تو چلیں، آپ کو بھی حسن بھائی، آپ کو بھی، اور ہمارے ناظرین کو بھی، اور ہمارے سوشل میڈیا کی پوری ٹیم کو انشاءاللہ عز و جل میں یہ روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ ماہ محرم الحرام کا ایک خاص عمل، شیطان سے محفوظ رہنے کا یہ عمل ہے کہ جو شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، یا جو شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شیطان سے محفوظ رہ سکیں، تو اس کے لیے یکم محرم الحرام کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یکم محرم الحرام کو پہلے دن سورج نکلنے کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، سب سے پہلے تو آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 7 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد 7 مرتبہ کلمہ طیبہ، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت اللہ الابد القدیم وہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان والعون علی النفس الامارۃ بالسوء واسألک الاشتغال بما تقربنی الیک یا کریم یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا 3 مرتبہ، اور یہ عمل، اس عمل کی برکت یہ ہے ناظرین کہ یہ عمل کرنے والے پر اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو نیک کام کرنے میں اس کی مدد کرے گا، اور شیطان پورے سال کے لیے اس سے نا امید ہو جائے گا۔ تو ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، تو یکم محرم الحرام کو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اولاً 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، پھر 7 مرتبہ کلمہ طیبہ، اور 3 مرتبہ یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے شیطانی وسوسوں سے، شیطانی بہکاوے سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ پاک
اس عمل کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو نیک کام کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ تو ماہ محرم الحرام کو، یکم محرم الحرام کو یہ عمل کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ بھی عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے، میں بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک تو حسن بھائی یہ عمل ہوا، دوسرا عمل ہے جو ہر سال الحمدللہ عز و جل بتایا جاتا رہتا ہے کہ جو کوئی یکم محرم الحرام کو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر، اب اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر پھر اس کو چمڑے میں یا ریگزین میں سلوا کر کوئی اپنے پاس رکھے یا اپنے گلے میں پہن لے، تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں سے کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ جی الحمدللہ عز و جل، یہ خاص یکم محرم الحرام کو ہی 130 مرتبہ یہ لکھنے ہے۔ اچھا، تو اس میں 130 مرتبہ لکھنا ہے، تو ہاتھ سے لکھنے میں دیر ہوتی ہے، تو کمپیوٹر پہ ایک مرتبہ لکھا، پہ کاپی پیسٹ کیا، تو اس طرح کر سکتے ہیں؟ خیر تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعویذات ہاتھ سے ہی لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، تو ہاتھ سے ہی لکھنا ہے آپ۔ اچھا، اور اس کے لکھنے میں کچھ احتیاط ہوتی اچھا، ہے؟ لکھنے میں چل ایک احتیاطیں ہیں، میں عرض کرتا چلوں کہ اولا تو دیکھیں با وضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنا ہے، اور ذہن نصیب قبلہ رو بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے، اور اچھی نیت کے ساتھ اللہ پاک کے نام پاک کی تعظیم کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے، عمدہ شکل میں بسم اللہ شریف لکھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کی مغفرت کر دیجیے۔ تو ان احتیاطوں کے پیش نظر آپ نے بسم اللہ شریف لکھنا ہے، اور ایک احتیاط یہ کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو اس میں جو دائرے والے حروف ہیں، جیسے اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا ہو، الرحمن میں جو میم ہے، اسی طرح الرحیم میں جو میم ہے اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اس میں یوں کر سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ سے لکھنا ضروری ہے، تو ایک شخص نے ہاتھ سے لکھ لیا، باقی سب نے اس کی فوٹو کاپی کروا کے رکھ لی؟ فوٹو اسٹیٹ بھی نہیں کروا سکتے۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنا یعنی اس میں یوں خیر خواہی کی نیت سے آپ یوں چلو معاملت کر سکتے ہیں کہ آپ خود لکھ کر آپ دوسروں کو دے دیں، خیر خواہی کی نیت سے۔ تو آپ خود لکھیں یا کسی سے لکھوا کر، لکھوانا ہی ضروری ہے اس میں۔ ملک ارشد بھائیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں آصف وغیرہ بہت ہیں اور کافی اس کی وجہ سے نقصان بھی ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اس میں گھر میں اگر کسی کے جیسے اثرات ہوں، آصف ہوں، آپ ایک پیالہ لیں، کورا پیالہ، غیر استعمال شدہ پیالہ، نیا پیالہ، اس پیالے میں آپ لکھیں یا والی لکھ کر اب اس میں پانی ڈال کر، یا اب یہ جو پانی ہے نا، یہ پانی آپ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکیں، انشاءاللہ عز و جل گھر سے یہ اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، آفتیں بلائیں بھی دور ہوں گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ عمل ایک کرنا ہے، اور دوسرا عمل یہ بھی کرنا ہے کہ گھر میں ایک مرتبہ سورۃ البقرہ یہ لازمی آپ پڑھیں، بلند آواز سے تلاوت کریں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان اور شریر جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسلامی بہنوں کہہ رہی ہیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی کا بہت مرض ہے، یعنی ڈپریشن رہتا ہے ہر وقت، تو اس کا کوئی روحانی اس میں دیکھیں، ایک تو مشورہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کیفیت سے یہ نکل آئیں گے۔ بعض کا فارغ آدمی ہوتا ہے نا، پھر ذہن میں اس طرح کے وسوسے، خیالات، باتیں یہ آتی رہتی ہیں، اور بندہ پھر سوچ کے ذہنی سطح اس کی بہت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اپنے آپ کو مصروف رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، اور 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے پئیں، شفا فقط من جانب اللہ۔ محمد فیضان بھائیوں کہہ رہے ہیں کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ آپ کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہا۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس میں استخارے کا بھی پوچھ رہے ہیں، تو استخارے کا تو ہمارا ٹائم نہیں ہے ابھی فی الحال، تو آپ اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ اس کے لیے دیکھیں، استخارے کے لیے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تو الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج
کے تحت اس نمبر پر بھی ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں 021348587111 24 گھنٹے الحمدللہ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، تو آپ بالکل آپ کروا سکتے ہیں علاوہ اتوار کے، اتوار کو یہ سروس بہرحال آف رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا، انشاءاللہ استخارے آپ کے کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آن لائن بھی آپ استخارے کروا سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ وزٹ کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، اور اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کا بھی ماشاءاللہ آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، اس کو بھی لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور اس کے علاوہ الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کا کامیابی کی طرف ایک اور قدم وہ یہ ہے کہ الحمدللہ شعبہ روحانی علاج کا بھی یوٹیوب چینل یہ الحمدللہ آ چکا ہے، تو اس کو بھی آپ وزٹ کیجئے گا، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، روزانہ کی بنیاد پر اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی موصول ہوتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ گھر بیٹھے آپ ماشاءاللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنی سہولیات، کتنی آسانیاں آپ کی اپنی دعوت اسلامی آپ کو دے رہی ہے۔ آپ اس ایڈریس پر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پرانی سبزی منڈی پاکستان، اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو آپ بائی پوسٹ روانہ کر دیجئے۔ اچھا، اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا تاکہ شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بائی پوسٹ بھی آپ کو تعویذات روانہ کیے جا سکیں انشاءاللہ۔ گھر بیٹھے آپ کا روحانی علاج ہوگا، گھر بیٹھے آپ اپنی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے گا شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک کے حکم سے شفا حاصل ہوگی، اللہ پاک کی رحمت سے ہی شفا حاصل ہوگی۔ اعتقاد اپنا مضبوط رکھیے گا۔ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا، بیماریوں کا بتایا، میسیجز کیے، کمنٹس کیے، اللہ پاک ماہ ذوالحجۃ الحرام کے صدقے، ماہ محرم الحرام کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشی تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے، گھریلو لڑائی جھگڑے، نفرت، عداوت، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے، جو جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔